شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ لسنرز، میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی احمد شیئر کر رہے ہیں لاہور سے۔ احمد کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنے چاچو کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے چاچو جو تھے ان کی ایک ہاسپٹل میں ڈیوٹی تھی، تو وہ نائٹ شفٹ میں کام کر رہے تھے وہاں پر۔ تو چاچو بتاتے ہیں ایک دفعہ کی بات ہے، میں ہاسپٹل سے نکلا اپنے گھر واپس آنے کے لیے۔ بہت زیادہ رات ہو چکی تھی، تو میں نے سوچا کہ بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے۔ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، وہاں سے اس جگہ سے دو راستے نکلتے تھے، ایک مین روڈ تھا اور ایک جو تھا وہ شارٹ کٹ وے تھا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ پہلے ہی رات کافی ہو چکی ہے، تو میں شارٹ کٹ وے سے چلا جاتا ہوں، گھر جلدی پہنچ جاؤں گا۔ دور دور تک کوئی بھی ٹریفک نہیں تھا، تو وہ جو شارٹ کٹ وے تھا میں نے اپنی گاڑی ٹرن کی اور میں جانے لگا۔ ابھی وہ جو شارٹ کٹ وے تھا اسی راستے پر میں تھا۔ بڑا سنسان ویران سا وہ راستہ تھا، رات کے اس اندھیرے میں بہت زیادہ پرسرار بھی لگ رہا تھا، لیکن میں اپنے اسی دھن میں جا رہا تھا کہ بس میں ابھی جلدی گھر پہنچ جاؤں گا۔ ایک دم سے چلتے چلتے میری گاڑی بند ہو گئی۔ میں نے کافی زیادہ ٹرائی کیا کہ گاڑی سٹارٹ ہو جائے، لیکن گاڑی تو سٹارٹ ہو ہی نہیں رہی تھی۔ میں گاڑی سے باہر نکلا، میں نے سوچا کہ میں ایک دفعہ گاڑی کو چیک کر لیتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ انجن میں کوئی پرابلم ہو گیا ہو۔ جیسے میں نے فرنٹ سے جا کے اپنی گاڑی کو جیسے میں نے کھولا، میں دیکھنے لگا، مجھے کچھ بھی وہاں پر ایسا فیل نہیں ہوا، نہ کوئی دھواں تھا، نہ گاڑی ایکسٹرا ہیٹ اپ ہوئی تھی۔ ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرے پیچھے سے آ کر میرے شولڈر پر کسی نے ہاتھ رکھا ہے۔ ایک دم سے میں چونکا اور میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں کافی زیادہ سرپرائز ہوا کہ یہ میرے شولڈر پر ابھی کسی نے ہاتھ رکھا تھا، تو پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے جلدی سے گاڑی اس کا بونٹ بند کیا اور جیسے ہی اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگا، ابھی وہ ادھر ادھر دیکھ ہی رہے تھے کہ میرے شولڈر پر ہاتھ کس نے رکھا ہے۔ ایک دم سے ان کی نظر پڑی تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے سامنے سے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ اس سمت میں دیکھنے لگے کہ ابھی تو یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، پھر یہ کون ہے؟ جیسے وہ جو کوئی بھی چلتا ہوا آ رہا تھا، جیسے وہ روشنی میں آئے تو میرے چاچو کے دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سفید لباس میں ایک عورت تھی جو بہت ہی زیادہ بھیانک تھی۔ اس کے بال بہت لمبے تھے، اس کا چہرہ ایسے تھا جیسے اسکیلٹن ہوتا ہے، ڈھانچہ ہوتا ہے، اور اس میں آنکھیں چمک رہی تھیں، اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ میرے چاچو کی طرف بڑھ رہی تھی۔ چاچو بہت زیادہ ڈرے، چاچو فوراً سے گاڑی میں بیٹھے۔ جیسے ہی گاڑی سٹارٹ کی تو اللہ کا کرم ہوا، گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ چاچو کہتے ہیں میں نے فوراً خدا کا شکر ادا کیا کہ میری گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ جلدی سے جیسے ہی میں نے اس روڈ پر اپنی گاڑی بھگانا شروع کی تو وہ جو ایک عورت تھی جس کو میں نے دیکھا تھا، وہ بھیانک چہرے والی عورت، وہ ایک کی جگہ 5 ہو گئی۔ وہ بہت ہی زیادہ بھیانک آوازیں نکال رہی تھیں اور میری گاڑی کے پیچھے بھاگ رہی تھیں۔ اللہ اللہ کر کے جیسے میں گھر پہنچا، آ کر گیٹ کھولا، میں بہت ڈرا ہوا تھا، بہت گھبرایا ہوا تھا۔ سارے گھر والے سو رہے تھے، میں پہلے خوف زدہ تھا۔ میں نے سوچا کہ اب گھر والوں کو جگا کر بتانے سے بہتر ہے میں تھوڑی دیر سو جاتا ہوں۔ میں اپنے بستر پر لیٹا۔ ابھی میں بستر پر لیٹا ہی تھا، مجھے ایک دم سے ایسے محسوس ہونے لگ گیا جیسے میرے بیڈ کی جو سر والی سائڈ ہے وہاں پر جو وڈ ہے اس کو جیسے کوئی نوچ رہا ہے، اس کے اوپر جیسے اسکریچز کی آواز آ رہی ہے، کوئی نیلز مار رہا ہے اس کو۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں نے فوراً سے بیڈ کے نیچے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی جیسے اوپر دوبارہ ہوا تو مجھے ایسے لگا کہ بالکل میرے پاس کوئی کھڑا ہے۔ میں نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا تو وہ وہی تھی، وہی ڈھانچہ نما عورت، وہ بہت بھیانک تھی۔
میں چیخیں مارنے لگ گیا. میرے چیخوں پکار سن کے سب گھر والے جمع ہو گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے تمہیں. تو میں نے انہیں ساری بات بتائی. سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے. نیکسٹ ڈے میں ایک عامر صاحب کے پاس گیا. وہ امام صاحب بھی تھے اور جنات کے عملیات بھی کیا کرتے تھے. انہوں نے فوراً سے دم کیا، پڑھائی کی. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے تقب میں آپ کے پیچھے ایک چڑیل آئی تھی، وہ آپ کو جانی نقصان بھی پہنچا سکتی تھی، لیکن آپ پر اللہ کا کرم تھا. فوراً گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے نکل گئے. اس کے باوجود اس نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا اور وہ آپ کے گھر تک بھی آئی آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے. پھر انہوں نے ایک تعویذ دیا. وہ تعویذ میں نے گلے میں پہنا، دم کروایا ان سے، اور انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ آپ نے دوبارہ اس راستے سے نہیں گزرنا. میرے چاچو کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی میں اس راستے سے نہیں گزرا. یہ ایک سٹوری تھی جو احمد نے شیئر کی لاہور سے. بہت شکریہ احمد آپ کا. جس سے جو بھی راستے ایسے ہوتے ہیں موسٹلی جو شارٹ کٹ وے ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ان کو یوز کرتے ہیں. چاہے وہ لانگ روٹ ہو، مین روڈ ہو، شارٹ کٹ راستے ہوں، اگر ان کو ویران اور سنسان کر دیا جائے تو جنات وہاں پر اپنا قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر اکیلے انسانوں کو پا کر وہ ان پر حملہ آور بھی ہو سکتے ہیں. جب بھی گھر سے نکلا کریں آیت الکرسی پڑھ کر نکلا کریں. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی سعدیہ شیئر کر رہی ہے گجراوالا سے. سعدیہ کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میری کزن ہے، اس کے آگے سے کزن ہے، ان کی زندگی میں پیش آنے والی ایک ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. میری کزن بتاتی ہے اس کے جو کزن ہے انہیں بہت زیادہ عادت تھی پرفیوم لگانے کی. تو ایک دفعہ ایسا ہوا انہیں کسی کے جنازے میں شرکت کرنی تھی، تو وہ جنازہ پڑھنے کے لیے گئے. اپنی عادت کے مطابق انہوں نے بہت زیادہ پرفیوم لگایا ہوا تھا. جنازے سے جب وہ واپس اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے تو ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان کے پیچھے پیچھے بھی کوئی ہے. اکیلے واپس آ رہے تھے لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے پیچھے بھی کوئی چل رہا ہے. وہ پھر سیدھا چلنے لگا اور اپنے گھر آنے لگا. پھر اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو، جیسے اس کے قدموں کے علاوہ بھی کسی کے قدموں کی آہٹ تھی. اس نے اس چیز کو اگنور کیا اور اپنے گھر واپس آ گیا. اسی رات کی بات ہے، وہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا. کمرے کی لائٹ آف تھی. اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کے اوپر سے کوئی بلینکٹ کھینچ رہا ہو، کوئی بلینکٹ اتارنے کی کوشش کر رہا تھا. اس کی ایک دم سے آنکھ کھلی. کمرے میں اندھیرا تھا. اس نے جلدی سے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور اس میں جب اس نے دیکھا تو اس کے بہت قریب ایک بہت ہی زیادہ بھیانک چہرے والی کوئی لڑکی کھڑی تھی. وہ سفید لباس میں تھی. اس کے بہت لمبے نیلز تھے، بہت لمبے دانت تھے، بہت بھیانک چہرہ تھا. جیسے ہی اس لڑکے نے اس کو دیکھا ایک دم سے اس نے اپنا بلینکٹ دوسری طرف پھینکا اور باہر بھاگا. کمرے سے باہر بھاگتے وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر کر اپنے گھر والوں کو جگانے کے لیے جا رہا تھا. جیسے وہ اسٹیئر سے اتر کے نیچے آیا تو وہی لڑکی جو اوپر اس کو کمرے میں نظر آئی تھی نیچے سیڑھیوں میں اس کے سامنے کھڑی تھی اور بالکل اس کو پکڑنے لگی تھی. جو وہ بالکل اس کے چہرے کے قریب آئی تو اس لڑکے نے بہت زور سے چیخ ماری. جیسے اس نے چیخ ماری تو وہ غائب ہو گئی. اس کی چیخ سن کے سارے گھر والے وہاں پر جمع ہو گئے اور اسے پوچھنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا ہے. جس پر اس لڑکے نے یہ بتایا کہ اسی طرح سے ابھی مجھے کمرے میں ایک بہت بھیانک چہرے والی کوئی عورت نظر آئی ہے اور ابھی وہ مجھے یہاں پر سیڑھیوں میں بھی نظر آئی ہے. سب گھر والوں نے اسے بٹھایا. بہت تیز بارش ہو رہی تھی. اس وقت وہ اس کو لے جا بھی نہیں سکتے تھے کہیں. نیکسٹ ڈے وہ اس کو لے کر ایک امام صاحب کے پاس گئے. انہوں نے دم کیا، پڑھائی کی. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تم بہت زیادہ پرفیوم لگا کر جنازے میں گئے تھے. تو اکثر میت کے ساتھ بھی اور قبرستان میں بھی بعض جگہ پر آسیب ہوتے ہیں جو انسان کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں اور خوشبو پر یہ مائل بھی ہوتے ہیں. تو وہیں سے وہ جنات عورت کے روپ میں تمہارے پیچھے لگ گئے تھے. جو تمہیں اپنے ساتھ ساتھ چلنے کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی یہ وہی جنات تھے جو تمہارے کمرے میں آ گئے. پھر انہوں نے ایک تعویذ دیا جو اس کے کمرے میں لگایا گیا، ایک تعویذ اس کے تکیے میں لگایا گیا. وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھا. اس کے بعد اگر کبھی بھی وہ کہیں کسی جنازے وغیرہ میں جاتا تھا تو پرفیوم وغیرہ نہیں لگاتا تھا. یہ ایک سٹوری تھی جو سعدیہ نے شیئر کی گجراوالا سے. بہت شکریہ سعدیہ آپ کا.
لسنرز بالکل ان چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے. اگر آپ قبرستان میں جائیں، کسی سنسان جگہ پر جائیں، تو کوشش کریں کہ جو لوگ پرفیوم لگاتے ہیں وہ تھوڑا کم لگایا کریں، کیونکہ جنات کا ان لوگوں پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، یا اس کی طرف وہ بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں. بعض اوقات کچھ ایسے جنات ہوتے ہیں، اقسام ایسی ہوتی ہے جو خوشبو پر مائل ہوتے ہیں، پھر وہ انسانوں کو ان کے اوپر اپنا بسیرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی آصف شیئر کر رہے ہیں ملتان سے. آصف کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ بھیانک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. آج سے 17 سال پہلے کی بات ہے. ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا. وہ گھر جو تھا کافی زیادہ بڑا تھا. اس گھر کے آگے ایک چھوٹا سا باغیچہ ٹائپ بھی تھا، یعنی ایک خالی سی جگہ تھی، وہاں پر کچھ پودے وغیرہ لگے ہوئے تھے. تو ہم لوگوں کو وہ گھر بڑا اچھا لگا، گرینری تھی وہاں پر. ہم لوگوں نے وہ گھر لے لیا. گھر کا رینٹ بھی بالکل معقول تھا. ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہو گئے. ابھی تو وہاں پر شفٹنگ کے دوران ہی کافی تھکاوٹ تھی، تو 1-2 دن تو تھکاوٹ کے وجہ سے کچھ فیل ہی نہیں ہوا کہ نئی جگہ ہے. تیسری رات کی بات ہے. میرا جو روم تھا وہ اسی باغیچے کی طرف تھا. ونڈو تھی، گرمیوں کا موسم تھا، تو میں کرٹن وغیرہ ہٹا دیتا تھا اور آدھی ونڈو میں نے کھولی ہوتی تھی. اس کے آگے ساری وہ نیٹ لگی ہوئی تھی. تقریباً رات 2:30-3 بجے کا ٹائم ہوگا. میری ایک شور سے آنکھ کھلی. شور ایسا تھا کہ جیسے میرے کمرے میں میرا اسٹڈی ٹیبل ہوتا تھا، وہاں پر میری بکس پڑی تھی. وہ بکس جیسے ٹیبل سے کسی نے نیچے گرائی ہو. کافی بھاری وہ کتابیں تھیں. ہوا سے تو وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، گرنا تو دور کی بات تھی. جیسے وہ بکس نیچے گری، میری آنکھ کھل گئی. میں نے جلدی سے موبائل کی ٹارچ آن کی کہ یہ آواز کیسی آئی ہے. ابھی ٹارچ آن کر کے اس طرح میں نے فیس ہی کیا تھا، تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ جو ونڈو کھلی ہوئی ہے اس میں کوئی کھڑا ہو کر میرے کمرے میں جھانک کر دیکھ رہا ہے. بالکل بلیک کلر کا کوئی وجود تھا اور وہ جھانک کر میرے کمرے میں ہی دیکھ رہا تھا. میری نظر پڑی تو میرے منہ سے ایک دم نکلا کہ کون ہے وہاں پر. اتنے میں وہ جو کوئی بھی تھا وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹ گیا. جیسے ہی وہ ہٹا تو بکس تو مجھے بھول گئیں. میں فوراً سے اپنے کمرے سے باہر بھاگا کہ ہو سکتا ہے کوئی چور وغیرہ ہو. اب میں کمرے سے باہر نکلا تو میری نظر کچن میں پڑی. تو وہاں پر میری سسٹر کی میری طرف کمر تھی اور جیسے وہ کھڑی ہو کر کچھ بنا رہی ہے. اتنی رات کا ٹائم. میں نے اسے آواز بھی دی لیکن اس نے میری آواز سنی انسنی کر دی. میں نے فوراً سے انٹرسٹ ڈور کھولا. میں باہر بھاگا. جس طرف میں نے کسی کو کھڑے دیکھا تھا اس طرف آیا. وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا. میں نے پورا گیٹ تک جا کر دیکھا، وہ درختوں والا سارا حصہ دیکھا، باہر کی لائٹس آن کی. میں نے سوچا کہ میری سسٹر جاگ رہی ہے، ابھی جا کر سب کو بتاتا ہوں. اچھی خاصی میں نے تسلی کی. گیٹ کھول کر باہر بھی دیکھا کہ کوئی دیوار پھلانگ کر باہر نہ نکلا ہو. دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا. میں نے فوراً سے گیٹ بند کیا، لائٹس آف کی. ایک جو گیٹ کی لائٹ تھی وہ میں نے جلا دی. فوراً سے جب میں اندر آیا تو میں نے دیکھا کہ کچن کی لائٹ بھی آف تھی اور وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. مجھے بڑا عجیب لگا کہ میری سسٹر نے، میں نے اس کو آواز بھی دی ہے، اس نے کوئی نوٹس ہی نہیں کیا اور وہ سونے چلی گئی ہے. خیر میں بھی اپنے کمرے میں آ گیا. آ کر لائٹ آن کی تو اتنی بھاری بکس جو تھیں وہ کیسے زمین پر گری مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئے. میں نے فوراً سے بکس اٹھائی، اسٹڈی ٹیبل پر رکھی. ویسے ہی وہ ونڈو کھلی ہوئی تھی. لائٹس آف کی اور پھر میں سونے لگا. صبح جب میں جاگا تو میں نے یہ بات امی سے بھی شیئر کی. ناشتے پر میں نے سب کو یہ بات بتائی. تو میں نے سسٹر سے پوچھا کہ تمہیں میں نے رات کو آواز بھی دی ہے، تم نے میری آواز سن کر بھی کوئی رسپانس نہیں کیا. میں واپس آیا تو تم تھی نہیں. تو میری سسٹر کہتی کہ میں تو تھی ہی نہیں، میں تو سوئی ہوئی تھی، میں تو اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں آئی. اور میں نے بھلا رات کو 2:30-3 بجے کیا بنا کر کھانا ہے؟ اگر میں بناتی تو اوبویسلی میں وہیں پر ہوتی. اتنی جلدی تو میں نے نہیں نا کھانا بنا لینا تھا. میں نے خود اس کو دیکھا تھا، کچن کی لائٹ جل رہی تھی. میں نے باقاعدہ اسے وہاں پر کھڑے ہو کر بتایا، لیکن وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میں نہیں تھی. مجھے بڑی ٹینشن ہوگی کہ یہ کیسے پاسبل ہے، میں نے خود اسے دیکھا تھا. خیر اسی طرح سے وہ دن بھی سارا یوں ہی گزر گیا. اکثر میرے ذہن پر یہ چیز بار بار مجھے جیسے وہ انڈیکیٹ کر رہی تھی کہ کوئی چیز ہے. میں اپنے کمرے میں واپس آیا
تو میرے کمرے میں مجھے یہ فیل ہوا کہ میری چیزیں جو ہیں ان کو کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے. چھیڑ چھاڑ اس سینس میں، میرے اسٹڈی ٹیبل کے اوپر میرے وہیں پر میں پڑھتا تھا تو میرے پین بال پوائنٹس وہیں پر ہوتے تھے. وہ پین بال پوائنٹس وہاں سے غائب، ڈھونڈ ڈھونڈ کے میں تھک گیا. تو وہ مجھے ملے کہاں سے؟ بیڈ کے نیچے سے. وہاں پر کس نے پھینکے مجھے نہیں پتا. مجھے لگا کہ مے بی بکس گری ہوں گی، ان سے گر گئے ہوں گے. لیکن مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ جب میں نے بکس رکھی تھی تو وہ وہیں پر پڑے تھے. ایک بک میری گم ہو گئی، اس بک کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے میں تھک گیا. وہ بک مجھے جا کر ملی میری جو کیبنٹ تھی جہاں پر میرے کپڑے وغیرہ تھے وہاں پر کس نے رکھی. یہ چھوٹی چھوٹی شرارتیں شروع ہو گئیں. پھر میں دوپہر کے ٹائم اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے کمرے کے باہر، وہ دوپہر کے ٹائم میں کرٹن آگے کر دیتا تھا، وہ وائٹ کلر کے کرٹنز تھے، تو باہر سے جیسے روشنی بھی اندر آ رہی ہوتی ہے. تو اس روشنی میں نے دیکھا کہ کوئی بار بار ونڈو کے آگے سے گزر رہا ہے، جیسے کوئی اس طرف جا رہا ہے پھر کوئی اس طرف جا رہا ہے. 3-4 دفعہ جب میں نے اس سائے کو دیکھا تو میں اٹھا اور میں نے کرٹن ہٹا دیے. باہر جھانک کر دیکھا تو باہر کوئی نہیں تھا. اپنے گھر کی طرف جا کر دیکھا، امی کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور جو میری سسٹر تھی وہ اپنے کمرے میں تھی. ابو جو تھے وہ اپنے آفس گئے ہوئے تھے. میں نے امی سے کہا کہ یہ بار بار باہر ونڈو سے کون گزر رہا ہے؟ امی نے کہا ہم لوگ تو باہر گئے ہی نہیں ہیں. اب وہ جو میرا روم تھا وہ آلموسٹ تھوڑی سی بیک سائڈ بنتی تھی، وہ کیونکہ جس طرف وہ سارا وہ باغیچہ ٹائپ تھا وہ تھوڑی سی بیک سائڈ تھی. میں نے انہیں کہا کہ ابھی بار بار کوئی گزر رہا تھا. انہوں نے کہا کہ جا کر دیکھ لو. میں دیکھ کر آیا، کوئی بھی نہیں تھا. میں پھر اپنے کمرے میں آ گیا. اسی طرح سے شام ہو گئی. رات کو جب میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر پڑھ رہا تھا، 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم ہوگا، ایک دم سے مجھے بہت بھیانک چیخ سنائی دی. چیخ ایسے تھی جیسے کسی عورت کی ہے، کوئی عورت بڑی تکلیف میں چیخی ہے. بہت لاؤڈ چیخ تھی. میری ایک دم سے وہ چیخ سن کر جیسے میں گھبرا گیا کہ کون چیخا ہے. میں اپنے کمرے سے باہر نکلا. میری بہن کا نام سائمہ تھا. میں سائمہ کو دیکھنے لگا. وہ اپنے کمرے میں تھی، امی بھی اس کے کمرے میں ہی تھی، ابو سو رہے تھے اور وہ دونوں جو تھیں امی سائمہ کے کمرے میں تھی. تو میں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے کوئی چیخ سنی ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہمیں تو کسی چیخ کی آواز نہیں آئی. میں نے یہ کہا کہ مجھے ابھی بہت بھیانک چیخنے کی آواز آئی ہے. امی نے کہا کہ تم بہت وہم کر رہے ہو، کبھی تمہیں سائے نظر آ رہے ہیں، کبھی تمہیں یہ کچن میں کھڑی نظر آ رہی ہے، اور اب تم کہہ رہے ہو تمہیں چیخنے کی آواز ہے. اگر چیخ کی آواز ہوتی تو ہمیں بھی تو آتی. خیر میں واپس آ گیا اپنے کمرے میں. میں نے بکس بند کی. میرے سے پڑھا نہیں جا رہا تھا. میرے دماغ پر بہت بوجھ اور جیسے میرا سر بھاری ہونے لگ گیا. میں بیڈ پر لیٹ گیا. جا کے کرٹنس میں نے ہٹا دیے. پھر ایک دم سے آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا، بہت بھیانک چیخ سنائی دی. وہ چیخ سیم اسی طرف سے آ رہی تھی جس طرف وہ باغیچہ تھا، ادھر سے مجھے چیخ سنائی دی. میرے سے تو رہا نہیں گیا. میں فوراً سے باہر نکلا. میں نے کہا میں جا کر دیکھتا ہوں یہ کون چیخ رہا ہے، کس طرف سے آواز آ رہی ہے. جیسے میں اس باغیچے کی طرف آیا تو وہاں پر میں نے ایک عجیب و غریب مخلوق دیکھی. بہت چھوٹا سا قد تھا اس کا، بلیک کلر کا اس کا سارا جسم تھا، لیکن اس کا چہرہ جو تھا وہ بہت عجیب تھا. اس کا چہرہ جو تھا وہ میرے کمرے کی روشنی تھی یا جو بھی تھا، اس کا چہرہ بہت کلیئر تھا. بہت بھیانک چہرہ تھا. ناک والی جگہ پر سوراخ تھا، گلے والی جگہ پر سوراخ تھا، لمبے لمبے دانت تھے، بہت لمبی زبان تھی. اس کو دیکھنے کی دیر تھی تو میں بہت زیادہ چیخا. جیسے میں چیخا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ جس طرف درخت ہے اس طرف وہ بھاگ گئی ہے. میں بھاگتا ہوا اندر آیا. میں نے امی کو یہ بات بتائی. میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی. میرا جسم کانپنے لگ گیا. مجھے عجیب سی میری کنڈیشن ہوگی، جیسے مجھے کسی چیز نے پکڑ لیا ہے. میرے ہاتھ پاؤں مڑنے لگ گئے. امی وغیرہ کا یہ کہنا ہے کہ میں بہت بھیانک آوازوں میں چلانے لگ گیا. ابو جاگ گئے. ان لوگوں نے میرے اوپر بہت دم کیا کہ میری کچھ کنڈیشن ٹھیک ہو. میں بے ہوش ہو گیا. صبح تک میں بے ہوش رہا. مجھے ہوش آیا تو ابو ایک امام صاحب تھے، جنات وغیرہ کا بھی کرتے تھے، ان کو بلا کر لائے. وہ آئے، انہوں نے پڑھائی کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر بہت بھیانک کسی مخلوق کا بسیرا ہو چکا ہے. اس نے اس کو بہت قریب سے دیکھا ہے. انہوں نے میرا کمرہ دیکھا، وہ باہر باغیچہ دیکھا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے اور یہاں پر چڑیلوں آفتوں کا بھی بسیرا ہے.
اس گھر میں بہت قدیم اور پرانے. جس کمرے میں یہ رہتا ہے وہاں پر ان کا مین مسکن ہے. بہت سے جنات ہیں، وہ اس لڑکے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. جتنی جلدی ہوتا ہے آپ لوگ یہ گھر چھوڑ دیں ورنہ وہ اس کو نقصان پہنچا دیں گے. میری کمر کے اوپر ایک نشان تھا جبکہ میرے قریب وہ آئی بھی نہیں تھی. مجھے کمر پر بہت درد رہتا تھا، تو جب گھر والوں نے دیکھا، امی نے دیکھا، ابو نے دیکھا، تو میری کمر کے اوپر ایسے نشان تھا جیسے کوئی پنجہ سا ہوتا ہے. بہت زیادہ دم کروائے میں نے، تعویذ لیے، ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا. اس کے باوجود میں بہت بیمار رہا. اس گھر سے بہت بھیانک آوازیں سنائی دیتی تھی، اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ وہ صرف سنائی مجھے دیتی تھی. کوئی سائیکو اٹیک نہیں تھا. وہ کمرہ میں نے بند کر دیا تھا، ہم لوگوں نے چھوڑ دیا تھا جب تک گھر نہیں ملا. اس کے باوجود اس کمرے کا پنکھا خود بخود چلتا تھا، لائٹس آن ہو جاتی تھی، باتھ روم کا دروازہ کوئی اٹھا اٹھا کر مارتا تھا. جیسے خالی کمرے سے ایسی آوازیں آتی تھی جیسے بہت بھاری وہاں پر سامان ہے جس کو کوئی گھسیٹ رہا ہے. کچن میں اکثر رات کے ٹائم کھانا پکنے کی خوشبو آتی تھی. میں نے تو خود اپنی بہن کے روپ میں اس کو وہاں پر کھانا پکاتے بھی دیکھا تھا. ابھی وہ گھر چھوڑا نہیں تھا. تقریباً 10-15 دن ہم لوگ اس گھر میں رہے، پھر ہمیں کوئی اور گھر ملا تو ہم لوگوں نے چھوڑا. تو ایک شام کی بات ہے، میری سسٹر جو تھی سائمہ، وہ کپڑے سوکھے کپڑے چھت سے اتارنے کے لیے گئی. تو اس کا یہ کہنا ہے کہ میں نے وہاں پر چھت کے اوپر کسی عورت کو دیکھا تھا. وہ ایک دم سے سامنے کھڑی ہوئی تھی. جیسے میں نے اس کی طرف غور کیا وہ غائب ہو گئی. تو وہ فوراً سے نیچے بھاگ گئی. پھر وہ اسے بھی بہت سا بخار ہو گیا تھا. ہم لوگوں نے وہ گھر تو چھوڑ دیا، لیکن میرے اوپر بہت مصیبتیں آئیں. میں اپنے ایگزامز کلیئر نہیں کر سکا، میرے سے پڑھا ہی نہیں جاتا تھا، میرا دماغ جکڑا ہوا تھا اس نے. میں کافی دور دور تک دم کروانے گیا، تعویذ دیے، کراچی تک گیا. 2-3 سال تو میں اس آزمائش سے میں نکل ہی نہیں سکا کہ وہ جو آسیب میرے اوپر آ گیا تھا. مجھے ڈراؤنے خواب آتے تھے، اکثر سوئے ہوئے وہ مخلوق مجھے ڈراتی بھی تھی. اللہ کا شکر ہے پھر ایک جگہ سے ایک بزرگ تھے، میرے کسی دوست نے مجھے بتایا، میں وہاں پر گیا. انہوں نے مجھے تعویذ دیا. 7 تعویذ انہوں نے مجھے دیے جو مغرب کے بعد جا کر قبرستان کے باہر کھڑے ہو کر جلا کر ان کی راہ قبرستان کے اندر پھینکنی ہوتی تھی. خود اندر نہیں جانا ہوتا تھا. وہ کیا. اس کے بعد پھر میں کچھ نارمل ہونے لگا اپنی لائف میں. اللہ کا شکر ہے اب میں ٹھیک ہوں، لیکن میری اسٹڈیز میں اپنی کمپلیٹ نہیں کر سکا. یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ آصف آپ کا. لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmik57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ہارر سٹوریز آفیشیل پر. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے ٹیون. اللہ نگہبان.